السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے۔ بہت ہی اہم دن ہے آج۔ ایک تو آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کے بینچ کا تنازع نہیں میں کہہ سکتا، آئینی پوزیشن جو جسٹس سعید منصور علی شاہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بینچ سیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب سسٹم کے اندر فلاز جو ہیں نا، جو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں سارے نظام کو، ہمیں سوچنا ہے ان چیزوں کا کیا کچھ ہوا۔ الیکشن کمیشن ایک تو الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کیس تھا۔ اسلام آباد میں جو ریٹائرڈ ججز لگائے گئے ہیں، وہ حکم امتناع یعنی کیا ہوا آج اس پہ بات ہوگی۔ پارٹی انتخابات کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے سامنے سماعت ہوئی، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور کچھ جو ٹرسٹ کے بارے میں، القادر ٹرسٹ کے بارے میں فخر دورانی جو بات غلط کی اور اس کا جواب بڑا اچھا دیا، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فخر دورانی نے جو بات کی ہے، میں وہی لے چلتا ہوں۔ پہلے میں ذرا اس پہ گفتگو کر لوں، پھر میں آپ کو لے کے آتا ہوں باقی ایشوز کی طرف۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو بات ہے نا، جو ایز اٹ از میں آپ کے سامنے، پھر وہ میں جو اپنے چیف جسٹس سے کو اور کمیٹی کو بیسیکلی آئینی بینچ کے سربراہ کو جو سربراہی کو جو بینچ میں لکھا گیا، وہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اور اس خط میں اب جسٹس سعید منصور علی شاہ اکیلے نہیں ہیں، جسٹس عائشہ ملک بھی ہیں اور جسٹس عقیل عباسی بھی ہیں، اور یہ خط تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ فخر دورانی نے لکھا ہے کہ القادر ٹرسٹ عمران خان کی باریک واردات دسمبر 2019 پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ کس طرح پولیٹیکلی وکٹمائز کیا، اور القادر ٹرسٹ میں جج صاحب نے تو ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ 2019 میں القادر ٹرسٹ رجسٹر کرایا گیا، کچھ مہینے بعد ایک نیا قانون آیا جس کے تحت 1882 کے ٹرسٹ رجسٹریشن ایکٹ کو رپیل اسلام آباد کی حد تک کر دیا گیا، سیکشن 111، اور پرانے قانون کے تحت رجسٹر تمام ٹرسٹ 6 ماہ کے اندر دوبارہ رجسٹر کرنے کی شرط عائد کر دی گئی، سیکشن 13۔ یہ جو وہ لکھا میں اپنا نہیں پڑھ رہا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ یہ ڈالے گی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زمین اور رشوت کا پیسہ ٹرسٹ کی ملکیت، اور جس قانون کے تحت یہ ٹرسٹ رجسٹر کیا وہ قانون ہی ختم کر دیا، اور شرائط لگائی کہ نئے قانون کے تحت تمام پرانے ٹرسٹ رجسٹر کرائے جائیں گے، لیکن القادر ٹرسٹ نئے قانون کے تحت رجسٹر ہی نہیں کرایا، گویا لوگوں کو بتانے کے لیے ایک ٹرسٹ ہے، جبکہ قانون کے تحت یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی اصلی مالک ہیں۔ بظاہر نیا قانون لایا اس لیے گیا۔ اب یہ دیکھا نا، یعنی خدا را یار جھوٹ تو مت بولے نا، یعنی کیا ملے گا اس بارے کو؟ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر چیز ریکارڈ کے اوپر ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے۔ یہ میں بتا دوں، یعنی کیا اکاؤنٹ کے تحت کراس چیک آئے، زمین ٹرانسفر ہوئی، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے ہے۔ اس کا جواب بڑا زبردست دیا ہمارے دوست نے۔ دورانی صاحب مزید تحقیق کر لیتے تو حقیقت معلوم ہو جاتی۔ 26 اگست 2020 کو نیا اسلام آباد ٹرسٹ ایکٹ لگایا گیا، جس کے تحت 25 فروری 2021 تک 6 ماہ کے اندر دوبارہ رجسٹریشن ختم کرانا لازم تھا۔ وقت ختم ہونے سے 2 روز قبل القادر ٹرسٹ رجسٹر کرانے کے لیے درخواست دی گئی، رجسٹریشن نہیں ہوئی، اور حکومت میں شاید انہوں نے اتنا زور بھی نہیں دیا، لیکن 17 اکتوبر 2022 کو پی ڈی ایم کی حکومت میں متعلقہ حکام کو درخواستیں دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 14 دسمبر 2022، پھر 3 مارچ 2023 کو درخواست دی، لیکن کبھی ایک تو کبھی دوسرا بہانہ بنا کر رجسٹریشن نہیں کی گئی۔ بالآخر کہا گیا کہ نئی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کر دیں، تو 30 اپریل 2030 کو نئی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کر دی گئی، لیکن پھر بھی رجسٹر۔ پھر اگست 2030 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹریشن کے احکامات جاری کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ عدالت کئی بار برہم ہوئی، رجسٹریشن کے فیصلے پر درخواست پر فیصلے کے احکامات جاری کیے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ سمجھنا ہے اگر کوئی وائلیشن اگر ہوئی تو وہ ٹرسٹ کے حوالے سے یاد رہے گی۔ ایک خط جو تاریخ میں لکھا جائے گا، میں اب اس کے بعد بینچ کی ہیئرنگ کی آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ 3 صفحوں پر مشتمل خط لکھا ہے، اور CPLA کا نمبر لکھے، فیڈریشن آف پاکستان دیوان موٹرز، اور اس میں کورٹ کے آرڈر سارے جتنے ہیں یہ کمیٹی کو لکھا ہے، اور یہ سارا لیکن جو آخری جو لفظ میں جو بتانا ہے کہ جوڈیشل آرڈر نہ ماننا کیا ہوا، وہ سیریس ایشو سارا سامنے رکھ دیا۔ پروپرائٹری ڈیمانڈ ایٹ دا آرڈر ٹو مینٹین انڈیپینڈنس، ٹرانسپیرنسی اینڈ کمیٹی آف ججز اینڈ اسموتھ فنکشن آف دس کورٹ، جوڈیشل آرڈر پاس بائی بی کمپلائڈ ود، اینڈ آفس میں بی ڈائریکٹڈ ٹو فکس دی افورمنشن کیس ایٹ 11 ٹوڈے ایز پر جوڈیشل آرڈر اینڈ دی کنٹینٹس آف دس لیٹر۔ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ بھی یہ خط لکھ دیا، اور جوڈیشل آرڈر بھی آ گیا، اور آج کی جو ہیئرنگ وہ رہی ہے اپنا کورٹ کے سامنے، وہ بڑی مزیدار ہیئرنگ رہی ہے۔ اس میں منیر ملک صاحب اور حامد خان صاحب کو معاون بنا دیا ہے
کہ وہ عدالت کی آ کر معاونت کریں اس سارے معاملے کے اندر، اور جو کچھ ہونا ہے اب آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں اب زبردست ہے، کچھ ججز کے اختیارات باقی ججز سے کیوں زیادہ ہیں، اس معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے۔ ایڈوکیٹ صلاح الدین کے بینچ کے سامنے استدعا، جسٹس منصور نے کہا ہم نے تو کمیٹی میں پہلے اس بات کی ریکویسٹ کر دی ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے سوال اٹھایا کہ ہم توہین عدالت کی سماعت میں ایسا حکم جاری کر سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اس سے متعلق وکلاء ہمیں آگاہ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شاہد جمیل جو ریٹائرڈ ہیں کھڑے ہوئے اور کہا کہ آرٹیکل 87 کے تحت سپریم کورٹ مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے فل کورٹ بنا سکتی ہے۔ اب یہ باتیں بڑی واضح ہیں، اور یہ جو باتیں ساری کورٹ کے سامنے ہوئی ہیں، اٹارنی جنرل حامد ملک صاحب، حامد خان صاحب، مرین ملک صاحب کو، اٹارنی جنرل، دیگر وکلاء کو، اٹارنی جنرل کو بھی بلایا ہے کل کے لیے۔ یہ اہم معاملہ ہے، ججز کمیٹی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے یا نہیں، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے چیزوں کو سمجھنا۔ جسٹس منصور علی شاہ، اور یہ جب آج جو کہ رجسٹرار پیش ہوئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کام کیس پہلی بار مقرر ہونے سے پہلے تک کا، جب ایک دفعہ کیس مقرر ہو جائے اس کے بعد بینچ کے پاس چلا گیا، کیس بات ختم ہو، جو پہلی دفعہ ہے، لیکن یہ بار بار آگے پیچھے نہیں کر سکتے جیسے عقیل عباسی نے۔ جب کیس چل پڑے اس کے بعد کمیٹی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے معاملہ ریسرچر کے پاس چلا گیا، جیسے عقیل ریسرچر کا روز ذکر آ رہا ہے، یہ ایک شخص نہیں ہے، پورا سیل ہے۔ اب یہ رجسٹرار کو سپریم کورٹ میں ریسرچ سیل کا کام صرف ریسرچ کر کے دینا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے، یا آپ کے علم میں ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے اندر ایک وکیل بھی ہے جو سید منصور علی شاہ کا رجسٹرار سے مکالمہ۔ ہم تو رجسٹرار جوڈیشل کو سننا چاہتے ہیں جس نے یہ کام کیا۔ آپ انتظامی افسر ہیں، آپ کو ان معاملے میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ ایڈیشنل رجسٹرار بیماری کے پاس رخصت پر ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو عدالت میں جواب دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ جو باتیں ہیں، اب اس کو دیکھا جائے تو یہ ضروری ہے ڈٹرمینیشن۔ میں عام آدمی کے لیے بتاتا چلوں، دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے ایک میٹر آیا، اب اس کی جورسڈکشن طے کرنی ہے، تو جورسڈکشن یہ عدالت کا اختیار ہے، اس پہ ایک نہیں لا تعداد فیصلے موجود، میں پھر کہہ رہا ہوں لا تعداد فیصلے موجود ہے اپنا، جس کے تحت ہوتا کیا ہے کہ پہلے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، ابھی ان کو انٹرپریٹیشن کر کے 191 کی انٹرپریٹیشن کر دیں گے، یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ وہ کر رہا ہے؟ بھائی جورسڈکشن پہلے طے کرنی ہے تو کورٹ کا اختیار ہے، وہاں اگر کہہ دے کہ اگر ضرورت پڑی آئینی بینچ میں بھجوانا ہو، اگر سیٹسفائی ہو گئے تو آئینی بینچ میں چلا جائے گا معاملہ، پر ایسے نہیں آ سکتا ہے۔ دوسرا جو معاملہ اب آپ، اور یہ بڑا، اور یہ پاکستانی تاریخ میں اب اس پہ فل کورٹ بن کے، اور یہ معاملہ جو ہے نا اب کسی ایک طرف لگے گا، ورنہ تو یہ لگنا ہی نہیں تھا جو بات ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کمال کی بات جو ہے نا، 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ججز نے 17 جنوری کو 2 الگ الگ کمیٹیوں کے اجلاس کیے، کہیں ایک مقدمہ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں نہ لگ جائے، پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ریگولر بینچ کی کمیٹی، پھر آئینی بینچ کی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور کہ 20 جنوری کو یہ 17 جنوری کے حوالے سے بات ہے کہ معاملہ کسی طرح سے بھی نہ چلے۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اب انٹرا پارٹی الیکشن کی کانٹیکس کے حوالے سے بہت سی باتیں انہوں نے کی، اور اپنا اچھا اس سے پہلے میں بتاتا چلوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے ٹرائبیونل کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت، چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کو جواب جمانے کے لیے وقت دے دیا۔ الیکشن کمیشن کیسے ٹرائبیونل کے جج کو تبدیل کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن نے موقع اپنایا کہ الیکشن کمیشن کیسے ٹرائبیونل جج تبدیل کر سکتا ہے، اس کا جواب ہم دیں گے، اور اس میں اب 6 فروری کے لیے آ گئی۔ یہ تینوں حلقے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی حد تک 180 دن گزر چکے ہیں، اور اس کو لٹکانا نہیں چاہیے، میرا نہیں جانتا خیال ہے زیادہ لٹکانا چاہیے۔ اگر فارم 45 اور 47 کھولنا ہے، اس کو جتنا جلد ہو سکے ختم کریں، تاکہ آپ چیزیں اب آگے آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی، تبھی آگے معاملے چلیں گے، ورنہ کہاں جانا ہے۔ اور آخری بات جو ہے اس پہ اعظم جی تارڑ جو بولے جاتے ہیں، ایسے درخواست ہے کہ ہمارے معاملے داخل، کیا آپ کون ہے بھی؟ پارلیمنٹ کیا ہے؟ مذاق بنایا ہوا، اتنی ترامیم کی ہیں جو پکڑ کے ستیہ ناس کر دیا اس نظام کا۔ اس پارلیمنٹ کے اختیارات پہ جو مرضی کرے، یہ کچھ سیاہ اور سفید کر سکتے ہیں، یہ دن کو رات کر سکتے ہیں، انہوں نے تو مذاق بنایا ہوا اس پارلیمنٹ نے۔ پارلیمنٹ نے تو ستیہ ناس کر دیا اس نظام سارے اس نظام کا ستیہ ناس کر دیا ہے۔ لیکن اب کہیں آپ تو ساری باتیں آپ کی مانی جا سکیں گی؟ وہ نہیں مانی جا سکتی ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ اور آخری بات، الیکشن کمیشن نے جو باتیں کرتے ہوئے پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک بھی سیدھا نہیں ہو رہا، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں سیکشن 215 کے حوالے سے معاملات زیر التوا ہے، وہ اگر معاملہ صحیح ہو گیا 215 کے کانٹیکس میں کہ ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی، جب یہ کام ختم ہو گیا تو پارٹی والے الیکشنز کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔
جواب کے لیے مہلت مانگی ہے الیکشن کمیشن. اور الیکشن کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ قریب آ گئی ہے اور تاحیات تا قیامت یعنی وہ جج جو ہے نا وہ جو بن گیا الیکشن کمیشن وہ چلتا رہے گا. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ ساری ترامیم ہوئی ہیں, چیلنج ہو گئی ہیں. 27 تاریخ کو سماعت ہے, انشاءاللہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.